وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اس نے ہمیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کو عطا فرمایا۔ آج جو رات ہے اس کو دو بڑی اہمیتیں حاصل ہیں، بلکہ میں کہوں تو تین اہمیتیں حاصل ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج کی رات جہنم سے آزادی کے عشرے کی آخری رات ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دا موسٹ امپورٹنٹ عشرہ آف رمضان۔ رمضان کا سب سے امپورٹنٹ جو عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ وہ کیوں ہے وہ میں انشاءاللہ آج بیان میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی تو آج رات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے، دوسری کہ آج رمضان کی پہلی آخری عشرے کی پہلی طاق رات بھی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس لیے بھی بڑی اہمیت کی رات ہے۔ تیسری 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی رات ہے۔ آپ کا یوم 21 رمضان کو منایا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تین نسبتیں آج کی رات میں شامل ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ہم سب کو یہ فکر بھی ہے، ہم یقیناً یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو، مگر کنفرم تو کسی کو نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں۔ مگر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا دن میں 1000 بار وہ درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ مرے گا نہیں جب تک اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دکھا دیا جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایکچولی یہ اچھی کام کرنے، اچھی بڑی نیکیاں کرنے کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کر لیں، عادی ہو جائیں درود پاک پڑھنے کے، تاکہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت برقرار رہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ شارٹ درود پاک اگر آپ پڑھیں تو میرا خیال ہے 40-45 منٹس میں آپ کے 1000 بار درود پاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو مزید خوبصورت کرنا ہے تو آپ کوئی ٹائم فکس کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ واک کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو واک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے صحت کے لیے، اگر تو آپ واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں، تسبیح بھی ساتھ لے لیں، 40-45 منٹ کی واک بھی ہو جائے گی، آپ کے 1000 درود بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو فکس کریں اور درود پاک کو پابندی سے پڑھیں۔ آپ لٹرلی دنیا میں بھی اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے پرابلم سالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آخرت کا خزانہ آپ کے لیے جمع ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ انشاءاللہ 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ ہماری یہ ترکیب رہے گی کہ رات 11:30 بجے کوشش کریں کہ آ جایا کریں۔ رات 11:30 بجے یہاں پر باجماعت صلاۃ التسبیح ادا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ 12 بجے بیان ہوگا، اور 12:45 اور 1 کے درمیان ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ 1 بجے ہم اپنی محفل اختتام کر دیا کریں گے۔ تو آن ٹائم آئیں گے تو آن ٹائم ہم 5 راتوں میں بہت کچھ انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور ہر رات ایک الگ ٹاپک ہوگا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا۔ آج ہم 2 باتوں پر بڑی
بڑی اہم باتیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے. یعنی آج کا بیان ہمارا 2 ٹاپکس پر مشتمل ہوگا. پہلا ٹاپک ہوگا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر کو ہم فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں, اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم کیا کیا جو ہے برکتیں لوٹ سکتے ہیں. تو پہلا لیلۃ القدر کے حوالے سے ٹاپک ہوگا, اور سیکنڈ پارٹ جو بیان کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سبحان اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جو اسلامی تاریخ کی ہسٹوریکل پرسنالٹی ہیں اور جن کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کو ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے. تو کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ان دونوں ٹاپکس کو ہم کور کریں. پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی. کتنی سگنیفیکنٹ رات ہے, کتنی مبارک رات ہے, اور یہ کتنا بڑا ہم پر انعام ہے. اور سبحان اللہ آگے جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ رات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اس امت کو عطا کی گئی ہے. یعنی نبی پاک کی رضا کے لیے, پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رات جو ہے ہم گناہگاروں کو عطا کی گئی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. پہلے بخاری شریف کی حدیث سنیے گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ واٹ از ایکچولی لیلۃ القدر. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا, یعنی نماز پڑھی, تو اس کے گزشتہ یعنی صغیرہ جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. یعنی ایک رات اور اس کو ٹارگٹ کر لیں, اس میں عبادت کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا, جب حدیث میں روایت میں پچھلے گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ یاد رہے یہ صغیرہ گناہ کی بات ہوتی ہے. کبیرہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو ان راتوں میں توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اگر ایک بھی رات 5 راتوں میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوئی تو لیلۃ القدر کی توبہ ہو جائے گی, جو کہ ملٹی پلائی بائی 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی. اب آتے ہیں لیلۃ القدر ایکچولی کیا ہے. دیکھیے پہلے ایک بات سمجھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید یہ رب کا کلام ہے, اور اس میں کسی بھی بات کا ذکر آ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی صرف ذکر ہو جائے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے, تو ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے. قرآن پاک میں کس عورت کا نام آیا, تو ایک ہی عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا. قرآن پاک میں کون سے مہینے کا نام آیا, تو بھائی رمضان کا نام آیا. یعنی اس ذکر سے اس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, کیونکہ قیامت تک تلاوت ہوگا, کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, ریپیٹ کرتے رہیں گے, اور اس کا ذکر بار بار ہوتا رہے گا. تو کسی بات کا ذکر آ جائے, دس از ویری بگ تھنگ. بٹ لیلۃ القدر کا آپ مقام سمجھیں کہ ذکر نہیں آیا. قرآن پاک میں ایک پوری سورت لیلۃ القدر کے نام سے جاری کی گئی ہے, نازل کی گئی ہے, سورہ قدر جس کا نام ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف سورہ قدر, کہ اللہ کریم نے صرف ڈسکس نہیں کیا, صرف ذکر نہیں فرمایا, پوری ایک سورت اہتمام کے ساتھ نازل کی گئی ہے. اب ذرا اس سورت کو سمجھیے گا, سنا کئی بار ہے, مگر آج میں اس کا شان نزول, اس کا پس منظر جب بیان کروں گا تو آپ کو مزید ریئلائز ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں ارشاد ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں, ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. کس کو اتارا؟ قرآن کو. ٹھیک ہے, اور تم نے کیا جانا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے, اس رات کی روٹین کیا ہے, قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے. سوچیے کتنی اہم رات ہے کہ پہلے یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. اب اس رات کی فیلنگز, اس رات میں ڈیوٹیز, اس رات میں سرکمٹینسز کیا ہوتے ہیں, قرآن وہ بھی ڈیفائن کر رہا ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرمایا اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. یعنی ان کے پاس ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اس رات اترتے ہیں. اور پھر فرمایا
سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات آدھے ایک گھنٹے تک یہ برکت والی نہیں ہے، یہ فجر تک، صبح تک یہ سلامتی ہے، صبح چمکنے تک۔ اب تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن، اس کی تفسیر سمجھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو۔ پہلے تو ایک بڑی اہم بات کہ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، دا اسٹائل آف قرآن، کہ وین ایور قرآن پاک ٹرائی ٹو emphasize something، قرآن جب بھی کسی بات کو، اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات قرآن خود ہم سے سوال کرتا ہے۔ یعنی ایک لاجیکلی بات ہے کہ یا اللہ، قرآن میں تو ہم سے فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ اللہ ہمیں کیسے پتا؟ تو نے نازل فرمائی، تو عطا فرما۔ تو یہ ایک اسٹائل ہے قرآن کا کہ آپ کی توجہ چاہیے، ٹرائی ٹو امیجن سم تھنگ بگ از کمنگ، کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا بھائی آپ کو پتا ہے یہ معاملہ کیا ہے، بندہ کہتا ہے آپ ہی بتا دو بھائی، پھر ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا بھی ایک خوبصورت انداز ہے، اس کو ایک اور جگہ بھی قرآن نے اس طرح انداز اختیار فرمایا، القارعۃ ما القارعۃ۔